बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 10वीं क्लास की किताब का चैप्टर नंबर 14 जान पहचान की किताब है ये। इसका सबक नंबर 14 है। इसकी जो ये इंटरनेट सबक मैंने इससे पहले वाले पार्ट में जो पढ़ा दिया है और उसको समझा भी दिया है, तो आज हम इसकी मश्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम मश्क की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मश्क मानी याद कीजिए। तो ये अल्फाज है, इसके मीनिंग, ठीक है ना। मवासिलाती निज़ाम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मुहैया, फ्राहम, दस्तयाब, तंजीम, अदारा, ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं हम, वहदत, इकाई, दस्तयाब होना, हासिल होना, हाथ आना, सनतकार, कारखानेदार, इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जो कारखाने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं ये सनतकार। ठीक है, तो इस सबक से मुतालिक गौर करने की बात है। देखिए, ये अगर मेरे चैनल में कोई नया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके आप मेरी हौसला अफजाई कीजिए। ठीक है, तो हम गौर करने की बात पढ़ते हैं। आप लोग जो है इस सबक की रीडिंग भी है ना, पार्ट 1 में देख लेंगे। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो इस सबक में ईमेल, ई टिकट और ATM वगैरह का तारुफ पेश किया गया है, यानी इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट के इस्तेमाल की दूसरी सूरतें बताइए, यानी और कहाँ कहाँ इंटरनेट के इस्तेमालात होते हैं ना। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। इंटरनेट के फ़ायदों पर हमने गौर किया कि आप इसके नुकसानात गौर कीजिए। कम से कम 3 नुकसानात कॉपी में लिखिए। तो आप 3 नुकसानात बता सकते हैं, है ना, कि चैटिंग करते वक्त बिला वजह वक्त बर्बादी होती है, और बच्चे जो है, तलबा जो है इंटरनेट पर लगे रहते हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें तो देखते ही हैं, बिला ज़रूरत की चीज़ें भी देखते हैं, जिससे उनके किरदार में भी मतलब तब्दीली होने लगती है और बिला वजह वक्त ज़ाया हो जाता है ना। तो इस तरह आप उसके नुकसानात लिख सकते हैं। अब देखिए, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे जवाबात हो गए शुरू। तो यहाँ पर देखिए सवालात हैं, इनके जवाबात मैंने तैयार कर दिए हैं। तो इनके जवाबात थोड़ा डिटेलिंग में दिए हैं मैंने, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। मवासिलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल है, तो जवाब देख लीजिएगा। तो देखिए, पहले सवाल का जवाब, मवासिलाती निज़ाम एक जदीद तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम बहुत कलील वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेज सकते हैं। कलील यानी बहुत कम वक्त में, और वसूल भी कर सकते हैं, यानी हम पैगाम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इस निज़ाम के तहत इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल जैसी जदीद सहूलतें हासिल हुई, और इन्हीं वसाइल के ज़रिए हम तमाम दुनिया में मवासिलाती सिलसिला कायम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, इंटरनेट किस तरह काम करता है। तो जवाब है, साइंसदानों ने कंप्यूटर के वसीले से पैगाम रसानी का एक ऐसा तरीका या निज़ाम यानी सिस्टम तलाश किया जिससे हम दुनिया भर में किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इस राब्ते के लिए हमें 3 चीज़ें दरकार हैं। एक मोडम, दूसरे टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरी इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली तंजीम। इन्हीं के ज़रिए कंप्यूटर पर पैगामात और आदाद व शुमार की इबारत इशारों में बदलकर दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजी जाती हैं, और जब पैगाम वसूल करने वाला इन इशारों को वसूल करता है यानी रिसीव करता है, तो कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ने के लिए इन्हीं इबारतों में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरा सवाल है, ईमेल भेजने का क्या तरीका है। ईमेल चूँकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो पैगामात हम भेजना चाहते हैं, यानी जो मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं, वो इशारों में बदलकर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के लिए भेजा जाता है। वसूल करने वाला यानी रिसीव करने वाला मोडम
اسے عبارت میں تبدیل کرتا ہے. یعنی ماڈم جو ہوتا ہے وہ اشارہ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے نا, اور اشارہ بھیجنے کے بعد جو ماڈم میں آنے کے بعد وہ اسے پھر سے واپس عبارت میں جو ہماری زبان ہوتی ہے اس میں بدل دیتا ہے. لیکن ای میل بھیجنے کے لیے ایک انتہائی مختصر پتے کی ضرورت ہوتی ہے, پیش آتی ہے, تاکہ پیغام اس پتے پر بھیجا جائے یا وصول کیا جائے. اس پتے کو لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے جو انٹرنیٹ سروس سے جڑا ہوتا ہے. مثلاً گرین بک ڈپو کو اگر ہم ای میل کریں گے تو مختصراً اس طرح لکھیں گے, تو اس کا نام دیکھیے یہ ایڈم, اس کے بعد یہ ایڈم گرین بک ڈپو ہے @adam.com, ٹھیک ہے نا, اس طرح لکھیں گے. انٹرنیٹ سروس کا نام ہے یہ ایڈم جو ہے انٹرنیٹ سروس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, تو جس کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں یا وصول کیے جاتے ہیں, یعنی کہ میسج سینڈ کریں گے یا ریسیو کریں گے. چوتھا ہے ماڈم کسے کہتے ہیں. کمپیوٹر کی انٹرنیٹ سروس یا ای میل سروس کے لیے جن 3 چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے, تو اس میں پہلی چیز ایک آلہ ہے جسے ماڈم کہتے ہیں. آلہ کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں بدل دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ اشارے ٹیلی فون یا موبائل لائن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجے جا سکتے ہیں. انہیں ماڈم وصول کرتا ہے, وہ دوبارہ ان اشاروں کو عبارت میں بدل دیتا ہے, اور اس طرح عبارت یا پیغام کو کمپیوٹر یا موبائل کے اسکرین پر پڑھا جا سکتا ہے. اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے. 5واں کوشچن دیکھیے, بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے. مفید ہے نا فائدہ مند. آپ نے بینک کے باہر یا آس پاس اے ٹی ایم کے کاؤنٹر دیکھے ہوں گے. اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے. یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے. بینک والے اے ٹی ایم استعمال کرنے کے لیے کھاتے دار کو یعنی اکاؤنٹ ہولڈر جو ہوتا ہے اس کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے. اس کارڈ کو اے ٹی ایم میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے, اور پہچان قائم ہوتے ہی ہم رقم نکال سکتے ہیں. اس طرح بینک کے کسی کلرک یا کیشیئر کی ضرورت پیش نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے, ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں. ای ٹکٹ جس طرح ہم انٹرنیٹ نظام کے ذریعے انٹرنیٹ سسٹم کے ذریعے اے ٹی ایم سے بینک سے اپنی رقم نکال سکتے ہیں, اسی طرح کسی سائبر کیفے میں جا کر ریل, بس, ہوائی جہاز کا ٹکٹ کمپیوٹر کے ذریعے بک کرا لیتے ہیں, اور اس کے لیے بھی کسی اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر گھنٹوں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا. آج کل تو ہم سنیما کی بھی ٹکٹ ہے نا ای ٹکٹ کے ذریعے بک کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے, سہولت ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ایئرپورٹ پر یا کسی اسٹیشن پر گھنٹوں لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا. انٹرنیٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے ٹکٹ کو ہی ای ٹکٹ کہا جاتا ہے. ٹکٹ کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے. اب اگلا کوشچن ہم دیکھیں گے. 7واں کوشچن دیکھیے, انٹرنیٹ سے طلباء کو کیا فائدے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی بڑی بڑی لائبریریوں کی کتاب ویب سائٹ پر موجود ہیں. بٹن دبائیے اور اپنے مضمون سے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیجیے. مضمون یعنی سبجیکٹ. اپنے سبجیکٹ سے متعلق ہمیں تمام جانکاری ہو جاتی ہے. جس بھی چیز کے لیے ہم بٹن دبائیں گے وہ سرچ کے ماریں گے تو ہمیں اس سبجیکٹ کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو جائے گی, یا اس سبجیکٹ کے ٹاپکس لکھیں گے ہم, ہے نا. اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم اس سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ویب سائٹ پر ہر مضمون سے متعلق ہر طرح کی معلومات دیکھی جا سکتی ہے. دیکھیے آج کل لاک ڈاؤن ہے نا, زیادہ تر طلبہ کو جو کلاسز وغیرہ ہو رہی ہیں آج کل ساری نیٹ پر ہی ہو رہی ہیں نا, انٹرنیٹ کے ذریعے, اور آپ لوگ سارے اپنے سبجیکٹ کے جتنی بھی معلومات ہیں اس سے معلوم کر رہے ہیں نا. اور ٹیچرز بھی آج کل جو ہے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اتنی ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں نا. دیکھیے انٹرنیٹ کے کتنے فائدے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر بھی اپنی کلاسز لے رہے ہیں نا, اور طالب علم کم وقت میں کمپیوٹر اسکرین پر زیادہ سے زیادہ مواد پڑھ سکتے ہیں. یعنی ہم گھر میں ہی بیٹھے ہوئے اور کم وقت میں اتنی ساری نالج حاصل کر پا رہے ہیں نا. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں. نیچے لکھے ہوئے
الفاظ کے واحد لکھیے. دیکھیے یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے کویشچن آنسر مکمل ہو گئے. اب یہاں پر نیچے لکھے ہوئے الفاظ کے واحد لکھنے یعنی ہمیں سنگولر لکھنی ہے، یعنی کہ یہاں پر بہووچن یعنی جمع دی ہوئی ہے، ہمیں واحد لکھنی ہے اس کی. تو میں نے ان تمام الفاظ کے واحد بھی لکھ دیے ہیں یعنی سنگولر لکھ دیے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں گے. دیکھیے یہ جمع یہ واحد میں نے لکھ دیا یہاں، آپ دیکھ لیجیے میں پڑھ رہی ہوں. تصاویر تصویر، اطلاعات اطلاع، ماہرین ماہر، معلومات معلوم، کتب کتاب، اخبارات اخبار، مضامین مضمون، اعداد عدد، اعداد نمبر کو کہتے ہیں نا، آلات آلہ. ٹھیک ہے، تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں. یہ عملی کام ہے یعنی پریکٹیکل ورک ہے. کسی سائبر کیفے میں جا کر انٹرنیٹ کی تمام عملی صورتوں سے واقفیت حاصل کیجیے اور اس موضوع پر ایک تصویری مضمون تیار کیجیے. یعنی آپ کو اس ٹاپک پر سائبر کیفے میں جانا ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے اور تصویر کے ذریعے جو ہے ایک مضمون بنانا ہے آپ کو. تو دیکھیے آپ یہ عملی کام کسی سائبر کیفے میں جائیں گے، پوری انٹرنیٹ کی معلومات حاصل کر کے اس موضوع پر یعنی اسی ٹاپک پر ایک کولاج بنا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ تصویر بھی لگا لیں گے اس میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد دیکھیے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں اپنے دوستوں سے بات چیت کی تھی. تو یہ مضمون ایسے کی طرح آپ کو کرنا پڑے گا. یہ آپ مجھے بتا دیجیے گا اگر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا دیں گے. ایسے ٹائپ میں لکھ دوں گی انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات. ٹھیک ہے نا، اور ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ کو، تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے. تو یہیں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا انٹرنیٹ کا مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے جو ضرورت مند بچے ہیں، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے. سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ